بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم نبوت فورم عرض کر رہا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ہم نے کافی ویڈیوز اس موضوع کے اوپر اپلوڈ کی اور آپ نے دیکھا سنا ہوگا اور آپ جانتے ہوں گے کہ مرزا غلام قادیانی دعویٰ جات کیا کرتا تھا۔ مرزا قادیانی وہ پیش گوئیاں کیا کرتا تھا، آنے والے معاملات کے بارے میں وہ پہلے ہی خبر دیتا تھا۔ تو وہ خبر کیسی ہوتی تھی، تو اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بڑی دفعہ جو ہے نا گفتگو کی ہے، اور اپنے نئے دوستوں کو ہم تھوڑا سا تعارف کروانے کے لیے یہاں عرض کر رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کسی لولے لنگڑے کو دیکھ لیتا تھا، بیمار انسان کو دیکھ لیتا تھا، وہ کہ بس مرنے والا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اب کوئی ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے اندر مر جائے۔ تو اس قسم کی ججمنٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے قیافے اور قیاس آرائیاں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ کسی انسان کو دیکھ لیں کہ وہ ٹی بی کا مریض ہے، مرنے والا، یہ بس ہو سکتا ہے کہ 1 1.5 2 کے اندر مر جائے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ 2 سے لے کر 5 سال کے اندر اندر مر جائے گا، یہ بندہ 1 سے لے کر 10 سال کے اندر اندر مر جائے گا، یہ بندہ 5 سال سے لے کر 20 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اگر بالفرض وہ جناب مر گیا جو آپ نے کہا تھا اتنے 10 سالوں کے اندر اندر یا 15 سالوں کے اندر اندر مر گیا، تو بس آپ سچے ہو گے۔ آپ پھر جناب وہ کتابیں بھی لکھیں اور شور مچائیں اور ڈنڈورا پیٹو، دیکھا جی میں نے تو کہا تھا یہ 10 سال کے اندر اندر مر جائے گا، یہ دیکھ لو مر گیا 10 سالوں کے اندر اندر۔ تو مرزا غلام قادیانی کی پیش گوئیاں اور اس کے نشانات جو قادیانی مرزئی کہتے ہیں وہ اس طرح کے ہوا کرتے تھے۔ تو آپ مرزا غلام قادیانی کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس قسم کا وہ جو ہے نا آپ کو رنگ نظر آئے گا جو ہم نے عرض کیا ہے۔ اچھا، یہ میرے سامنے ایک ویڈیو کھلی ہے اور یہ زاہد خان قذاب ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کہتا ہے میں نبی ہوں اور رسول ہوں۔ اور آج کل احمد عیسیٰ نام کا بھی ایک شخص اس نے بھی دعویٰ کیا۔ تو یہ سارے جو ہے نا آپس میں بہن بھائی ہیں۔ جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی نے جو ہے نا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو ادھر سے جناب یہ قادیان کے اندر بیٹھا تھا انڈیا کے اندر، اور ادھر ایران کے اندر ایک شخص تھا بہاؤلہ، جس کو ایرانی ہم کہتے ہیں، بہاؤلہ ایرانی، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ جب انگریز ان لوگوں کو کھڑا کرتا ہے تو یہ ایجنسیاں ان لوگوں کو کھڑا کرتی ہیں، تو وہ پھر 2 2 4 4 5 5 جگہ سے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس نبوت کے جو منصب کو ڈی گریڈ کیا جائے اور اس کو بدنام کیا جائے۔ تو یہ انگریزوں کا طریقہ ہوتا ہے اور ان ایجنسیوں کا یہ طریقہ واردات ہے۔ تو یہ آج کل بھی یہ ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں ہر دوسرے تیسرے دن سننے کو ملتا ہے کہ ایک فلاں بندے نے جی نبوت کا دعویٰ کر دی ہے، تو یہ نبی اور رسول ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے حق میں تو یہ فائدے کی چیز ہے، اور قادیانیوں کے حق میں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کو زندہ زمین کے اندر گاڑنے کے مترادف ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا کہ میرے بعد 10,000 اور بھی نبی آ سکتے ہیں۔ تو اب جب مرزا غلام قادیانی نے کہہ دیا کہ میرے بعد 10,000 اور نبی آ سکتے ہیں، تو اب یہ جتنے بھی آ رہے ہیں تو اب مرزا غلام قادیانی کی پیش گوئی کے مطابق ان تمام قادیانی مرزائیوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے اوپر ایمان لے کے آئیں، کیونکہ مرزے نے کہا ہے جس کو تم نبی اور رسول تسلیم کرتے ہو اسی نے اعلان کیا تھا۔ تو اب یہ دیکھ لو آ رہے ہیں، یہ احمد عیسیٰ نام کا بھی آ گیا، زاہد خان قذاب بھی آ گیا۔ تو جناب ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے ہیں، کیوں نہیں ایمان لے کے آتے؟ یہ ایک ہمارا سوال ہے قادیانیوں سے، مرزائیوں سے، کہ ہم تو مرزے کو قذاب سمجھتے ہی تھے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے بھی مرزے کو قذاب سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ بڑی انوکھی بات ہے۔ ہم مرزے کو تو مانتے ہیں جی، مرزے کی ایک نہیں مانتے۔ تو تمہارا تو یہ حال ہو گیا قادیانیوں مرزائیوں کہ مرزے کو تو مانتے ہیں جی، مرزے کی نہیں مانیں گے ہم۔ مرزا تو قذاب ہے، دجال ہے اور فراڈیا ہے، اس کا تو کام ہی تھا فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا۔
تو اس نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہے، میرے بعد 10,000 اور بھی نبی آ سکتے ہیں۔ چلیں جی ویڈیو کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کے ابتدائی کوئی 2 منٹ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ 3 ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پر دیکھی جا سکتی ہے، اس میں میں نے بیڈ لک آف پاکستان، بدقسمتی پاکستان کی، کوئی 3 ماہ کا دور گزر چکا ہے۔ اس میں نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول ہونے کے ناطے ایک کشف دیکھی، اور اس کشف کے اندر میں نے دیکھا کہ اپوزیشن جتنی پارٹیاں ہیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور بہت جلد بدقسمتی اس پاکستان کی کہ ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوگا جو پورے پاکستان کو اپنی آگ کی لپٹ میں لے لے گا۔ مراد یہ تھی کہ it's gonna be have a civil war۔ ابھی 3 ماہ اس ویڈیو کو نہیں ہوئے کہ یہ فتنہ مولویوں کی صورت میں، اور ان کے پیچھے یہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے مل کر یہ فتنہ شروع کیا، اور ان کو سب سے بڑا موقع مل گیا آسیہ بیوی کی صورت میں۔ آسیہ بیوی ایک عیسائی عورت نہیں ہے، کرسچن۔ جی آپ نے سن لیا، یہ قادیانی مرزیوں سے میں مخاطب ہوں کہ یہ زاہد خان قذاب کی پیش گوئی جو وہ کہہ رہا ہے 3 ماہ پہلے میں نے کہا تھا پاکستان میں آگ لگ جائے گی اور فتنہ بپا ہوگا، تو دیکھ لیا یہ آسیہ بی بی وہ ملعونہ کی صورت میں وہ فتنہ بپا ہوا ہے، تو اب تو اس کی پیش گوئی تو ہوگی سچی۔ واہ جی واہ، پیش گوئی ہو گئی ہے سچی، تو اب کم از کم مرزیوں کو تو چاہیے کہ اس مرزا قادیانی جیسے سچے انسان کو مان لیں۔ یہ بھی بالکل مرزا غلام قادیانی کی طرح سچا ہے، اس کو مان لیں، جیسا مرزا سچا تو ویسا زاہد خان سچا۔ تو سچے کی بات آپ لوگ مان لیں، نہیں مانیں گے تو آپ مرزا غلام قادیانی کو اپنے ہاتھوں جوتیاں لگانے والے بن جائیں گے، کیونکہ مرزا نے کہا تھا میرے بعد 10,000 نبی اور آ سکتے ہیں، تو یہ دیکھیں زاہد خان قذاب بھی آ گیا ہے، اس کو نبی مان لیں، اور یہ مرزا کی طرح سچا ہے۔ اور اس نے پیشگوئی کی تھی جس طریقے سے ہوا میں چھوڑا کرتا تھا مرزا غلام قادیانی، تو یہ بھی چھوڑتا ہے ہواؤں کے اندر، 2 ماہ میں ایسے ہو جائے گا، 5 ماہ میں ایسے ہو جائے گا، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ایک جیلی پیر تھا، ڈبا پیر، وہ بھی کہا کرتا تھا 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ نا وہ جھوم کے کہتا تھا کچھ ہونے والا ہے۔ تو وہ باہر روڈ کے اوپر اگر کسی کا ٹائر بھی پنکچر ہو جاتا تھا تو اس کے مریدین شور ڈال دیتے تھے، دیکھا پیر جی نے کہا تھا، ہمارے صوفی سائیں سرکار نے کہا تھا کچھ ہونے والا ہے، تو ہو گیا۔ تو یہ دیکھا، یہ ہمارے سرکار جی سچے ثابت ہو گئے۔ تو یہ سیم تم جھوٹے قذابوں کا یہی کام ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو ہم تو لعنت ڈالتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے اوپر اور زاہد خان قذاب کے اوپر، اس کی شکل کے اوپر، اور تم سب کی عقلوں کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں۔ تو اب فیصلہ تم لوگوں کے ہاتھ میں، کرتے تم کیا ہو۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔